أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. آیت نمبر 144 سورۃ البقرہ کا یہ دوسرا حصہ ہے. اس حصہ میں مسئلہ رسالت کا بیان ہے. مضمون چل رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کر دیا. تو پھر رسالت کیسے ثابت ہوئی اس پر آپ نے غور کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. فرمایا دیکھو آپ کی عظمت. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، امتحانات کیے. کبھی باپ کی مخالفت، کبھی علاقے کی مخالفت، کبھی حکومت وقت کی مخالفت، کبھی قوم کی مخالفت. کبھی جان کی بازی لگا دی، آگ میں چلے گئے. کبھی بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں، کبھی جلا وطن ہو رہے ہیں. بڑے بڑے 7 امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے. تو ابراہیم علیہ السلام ان میں کامیاب ثابت ہوئے. جب تمام امتحانوں میں پورے کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام دیا. فرمایا اب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی. تو اس دعا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو. از نیچے کیا لکھا ہے؟ بحث اول فضیلت بانی کعبہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے بانی ہیں. انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی. تو اس میں پہلی بحث. اور جب ابتلا آزمایا، اوپر کیا لکھے؟ تمہید برائے رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اور مسئلہ رسالت کے لیے اللہ نے تمہید کو باندھا. اور اس تمہید میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. اچھا، ایک بکلمات کے سامنے کچھ لکھا ہوا ہے. بیٹا ذبح کرنا، ابتلا کا معنی آزمایا، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رب اس کے
کس کے ساتھ آزمایا؟ بکلمات، کلمات کے ساتھ آزمایا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ نمبر 1 بیٹا، سامنے دیکھو، سامنے حاشی میں لکھا ہے بیٹا ذبح کرنا، یہ بھی آزمائش تھی۔ حضرت کا چیخے میں جانا، یہ بھی آزمائش تھی۔ اللہ کی توحید کی خاطر اقربا اور وطن کو چھوڑ دینا۔ نمبر 4 اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو، چھوٹے بیٹے کو اکیلا وادی میں چھوڑ کر تبلیغ کے لیے شام کو جانا۔ یہ سارے کیا ہیں؟ کلمات ہیں۔ تو کلمات سے مراد امتحان، کلمات سے مراد امتحان۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات، 7 کلمات کے، فَأَتَمَّهُنَّ، اتم تمام، پس مکمل کر دیا ابراہیم نے ان کو۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ نتیجہ امتحان کا نتیجہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تمام کر دکھایا، مکمل کر دکھایا، یعنی کامیاب ہوئے۔ قال انی جاعلوک اماما، جاعلوک کے اوپر کیا لکھا ہے؟ انعام اول۔ قال اللہ نے فرمایا انی جاعلوک، بے شک میں تجھے بنا رہا ہوں، للناس، واسطے لوگوں کے، امامن، لفظ مقتدا، کیا معنی ہے؟ مقتدا، امام۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ امامت، نبوت والی۔ پہلے نبی نہیں تھے، جب امتحان آئے نبی تھے نا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا میں تجھے نبوت والی امامت دینے لگا ہوں۔ نبی تو پہلے بن چکے تھے، بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ امامن سے مراد اگر نبی ہو، سوال ہوتا ہے نبی تو پہلے بن چکے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ نبی تو پہلے بن چکے تھے، سوال سمجھ آ گیا؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جاعلوک للناس اماما، یہ امتحانوں سے پہلے کی بات ہے، پہلے کی بات ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نبی بنایا اور پھر امتحان آئے اور پھر امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے، لیکن اگر امامن کا معنی ہو مقتدا، اور اس کا مطلب یہ ہو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے امتحانوں میں کامیابی حاصل کر لی تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے لوگوں کے لیے امام بنا دیا، یعنی آپ کی اولاد میں نبی پیدا ہوں گے، آپ کی اولاد میں، تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے، آپ کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اسحاق علیہ السلام کا آگے بیٹا یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام سے آگے پھر ان کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے، ٹھیک ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے نا، تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور جو دوسرا بیٹا تھا اسماعیل، اس کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا۔ آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا جی، آپ کی اولاد میں نبوت رکھوں گا، یہ انعام ہے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد سے بھی، کیا مطلب کہ یہ نبوت میری اولاد میں عطا کرنا۔ قال، اللہ نے فرمایا لا ینالو، نہ حاصل ہوگا، عہدی، میرا عہد، نیچے کیا لکھا ہے؟ امامت والا، الظالمین، ظالموں کو۔ کیا مطلب ہے؟ میں جو آپ کی اولاد میں نبی پیدا کروں گا، آپ کی اولاد میں جن کو نبوت عطا کروں گا وہ معصوم ہوں گے، اور جو آپ کے راستے سے ہٹ کیا اس کو نبی نہیں بناؤں گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس میں عصمت انبیاء کا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔
وَإِذْ اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بحث توم فضائل، پہلے کس کی فضیلت تھی؟ کعبہ کے بانی کی۔ کس کی فضیلت؟ کعبہ کے بانی کی۔ اور یہ دوسری فضیلت کس کی ہے؟ کعبہ کے فضائل، ٹھیک ہے، جس نے کعبہ بنایا کتنا عظیم تھا، اور کعبہ اس کے فضائل۔ وَإِذْ اور ہم نے کہا، اور جب جعلنا کر دیا ہم نے البیت بیت کو، گھر کو، اور جب بنا دیا ہم نے گھر کو، بیت کے اوپر کیا لکھا ہے؟ الکعبہ۔ اور جب ہم نے کعبہ شریف کو بنا دیا مثابتاً، اس کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے اجتماع کی جگہ، لوگوں کے لیے، تو للناس کا معنی ہے نا، مثابتاً کا معنی اجتماع کی، دنیا کا بڑا اجتماع کعبہ شریف میں ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو مثابتاً، اجتماع کی جگہ، لوگ یہاں اکٹھے ہوں، ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی لوٹنے کی جگہ، بار بار لوٹنے کی، ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے میں کعبہ شریف جاؤں۔ اور ہم نے بنا دیا بیت اللہ شریف کو لوٹنے کی جگہ یا لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے، للناس واسطے لوگوں کے، وَأَمْنَا اور امن کی جگہ، اور امن کی جگہ، بیت اللہ شریف کو ہم نے امن کی جگہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ وَاتَّخِذُوا اور بنا لو تم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آیا کہ مقام ابراہیم پر بطور شکر کے کچھ نوافل ہونے چاہیے، تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی۔ اللہ کے نبی یہاں 2 رکعتیں پڑھتے بڑا مزہ آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو اللہ ہی حکم دے سکتا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی کر کے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی۔ فرش پہ فاروق کا تصور ہوا کہ یہاں نماز ہونی چاہیے، عرش سے اللہ نے حکم بھیج دیا۔ 30 سے زائد آیتیں ایسی ہیں، 30 سے زائد، جو حضرت فاروق اعظم کی تمنا کے مطابق اللہ نے آیتوں کو اتارا، حکموں کو اتارا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَاتَّخِذُوا اور بنا لو تم مِن مقام ابراہیم، ابراہیم کے مقام کو، من زائدہ، اور بنا لو تم مقام ابراہیم کو، کیا بنا لو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی نماز پڑھنے کی، طواف مکمل ہوتا ہے تو مقام ابراہیم پر 2 نوافل پڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں مقام ابراہیم یہ بیت اللہ شریف کا جو کمرہ ہے نا، اس کے ساتھ ہی جگہ ہے مقام ابراہیم، اور اس میں شیشے کے اندر وہ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کر وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے تھے نا، اور اس پتھر پر، وہ پتھر جو تھا اس پر پاؤں رکھتے تھے، تو اس میں پاؤں کا نشان اللہ کی قدرت سے جم گیا، آج تک موجود ہے، تو اسی کے ساتھ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ لیکن اگر وہاں رش و طواف کرنے والوں کا تو پیچھے ہٹ کے پڑھے، اگر وہاں بھی جگہ نہ ہو تو پورے حرم میں طواف کے بعد وہ نفل کہیں بھی کوئی پڑھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ وَعَهِدْنَا اور ہم نے تاکیدی حکم دیا، عہدنا کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے نا، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا، اوپر لکھے بناتے وقت، جب کعبہ شریف بنایا جا رہا تھا تو ہم نے ایک تاکیدی حکم دیا، وَعَهِدْنَا اور ہم نے تاکیدی حکم دیا، اِلَىٰ ابراہیم، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وہ تاکیدی حکم کیا تھا، انتہرا، یہ حکم تھا، انتہرا کہ تم دونوں پاک رکھو بیتیا، میرے گھر کو، بیت میں نہ گھر پڑھ نہیں ہے پیچھے، کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو، کس سے پاک رکھو؟ طہرا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ظاہری یا باطنی؟ ظاہری گندگی جو مسجد میں بیت اللہ شریف میں آ جاتی ہے، گندگی کوڑا وغیرہ، اس سے بھی پاک رکھو، جھاڑو دو، صاف رکھو میرے گھر کو، اور باطنی یعنی جہاں کفر اور شرک کی
شرک کی بات سے پاک رکھو. بات سمجھ آ گئی؟ ظاہری کوڑا وغیرہ اور باطنی شرک کفر بدعات رسومات سے بھی میرے گھر کو کیا رکھو؟ پاک رکھو. بیتیا کے نیچے ایک عربی عبارت ہے، آپ کو نظر آئے تو، مما کانا یعبدو عندہ زمان. نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے میں یہاں وہ من الاصنام والاوثان، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. فرمایا بیت اللہ شریف سے بتوں کو نکالو. پرانے نوح علیہ السلام کی قوم جو آگے پھر ان میں سے لوگ آتے رہے، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ شریف میں. فرمایا ان کو باہر نکالو، پاک کرو میرے گھر کو. ٹھیک ہو گیا، میرے گھر کو پاک رکھو تم. للطائفین، طواف کرنے والے لوگوں کے لیے، طواف کرنے والے لوگوں کے لیے. والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، لوگ یہاں اعتکاف بیٹھے. والرکعی، رکوع کرنے والوں کے لیے. السجود، سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنی، ان کے لیے گھر کو پاک رکھو. ٹھیک ہو گیا. وَإِذْ، پتہ چل گیا نا کہ مسجد کی صفائی ضروری ہے. وَإِذْ، اور جب، اوپر کیا لکھا ہے؟ دعا اول، پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی. اور جب قال، کہا ابراہیم، و حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دے تو، ہاذا، اس کو، بلدن، اس شہر کو، آمنن، امن والا. اس شہر بیت اللہ شریف کو کیا بنا دے؟ امن والا بنا دے. امن ہو، یہاں کوئی لڑائی جھگڑا شور شرابہ نہ ہو. وارزق، اور روزی دے تو، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو. کعبہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے رہنے والوں کو کیا دے؟ امن دے. نمبر 2 روزی دے، رزق دے. پتھر ہے، پتھر. دوسرا تکیہ دیتے ہارون، دوسرا دیتے تکیہ تھا. یہ ادھر پڑا ہوگا. اچھا، یہ بزرگوں کو دے، یہ آپ رکھیں، ٹیک لگا. نہیں خیر، یہ نیچے گرا کے رکھیں. بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ ان کو دے دیں بزرگوں کو. ترجمے پر غور کریں. دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ان کو غور سے دیکھیں، پڑھیں. ان کے اہل میں نہیں، رہنے والے جو بیت اللہ شریف میں لوگ مکہ شریف میں رہتے ہیں نا، ان کو روزی دے. امن بھی دے، اور پہلے امن کا ذکر ہے یا روزی کا؟ امن کا، پھر روزی کا. من الثمرات، پھلوں سے. ثمرات کا معنی پھل. اللہ کی شان ہے، بیت اللہ شریف میں کوئی باغ نہیں ہے جی، کوئی مالٹے کے، کوئی آموں کے، وہ تو پتھر ہی پتھر ہے سارے بیت اللہ شریف میں. لیکن آپ سال کے جس موسم میں چلے جائیں بیت اللہ شریف میں، حج کے موسم میں جائیں، عمرہ کرنے جائیں، آپ جس سال کے جس موسم میں بھی جائیں تو ہر موسم کا میوہ آپ کو بیت اللہ شریف کے بازاروں میں، گلیوں میں ملے گا. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. یہاں تربوز کا موسم ہے تو تربوز ملتا ہے، اور وہاں آپ جائیں تربوز کا موسم نہ بھی ہو تو آپ کو تربوز ملے گا. بات سمجھ آئیے نہیں؟ اللہ نے طائف جیسا زرخیز علاقہ بنا دیا. ہر قسم کا، دنیا کا ہر قسم کا اچھے سے اچھا میوہ، اچھا پھل وہاں حرمین میں جاتا ہے. بیت اللہ شریف میں جاتا ہے یا مسجد مدینہ طیبہ میں جاتا ہے. دنیا کا اچھے سے اچھا میوہ. ہمارے ملک میں جو اچھے تربوز ہوتے ہیں، اچھے آم ہوتے ہیں، وہ تو ہم نے دیکھے ہوئے بھی نہیں ہیں. یہاں سے پالش ہوتے ہیں، پیک ہو کر وہ سیدھے حرمین میں چلے جاتے ہیں. ہم تو گزارے کا پھل کھاتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی، اور دعائیں بھی پھلوں کی مانگی ہیں. اچھا جی، من آمنا، ان کو رزق دے جو ایمان لائے ہیں، جو ان میں سے، باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے
دن کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی ایک سمجھ کے مطابق دعا مانگی، اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں ایمانداروں کو بھی روزی دوں گا اور جو کافر ہیں ان کو بھی روزی دوں گا۔ ڈھیل ہے نا دنیا میں ڈھیل ہے سب کے لیے۔ قال اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، نیچے کیا لکھا ہے؟ مومن کے ساتھ رزق خاص نہیں، کافر کو بھی میں اللہ دوں گا۔ اور جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ، پس میں اسے نفع دوں گا، قلیلاً، تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑا سا نفع ہے، ثم اضطرُّهُ، پھر میں اسے مجبور کر کے لے جاؤں گا، اِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، آگ کے عذاب کی طرف۔ ہو مجبور کر کے کیوں کہا؟ خوشی سے کوئی جاتا ہے؟ ہاں، جس کی موت کفر پہ آ گئی انہیں آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جاؤں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، نیچے لکھا ہے مذمت جہنم، جہنم کی اللہ نے مذمت بیان کی، اور بری ہے، بئس مانی بری ہے، فعل سے مصیر لوٹنے کی جگہ، جہنم لوٹنے کی جگہ ہے نا کافروں کے لیے، اللہ نے فرمایا بری جگہ ہے۔ دیکھیں وَإِذْ، اور جب یرفعو، اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد، بنیادیں، قواعد بنیادیں، من البیت، بیت اللہ شریف سے، و اسماعیل، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل، قبول کر تو، منا، ہم سے، یہ جو ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں یہ قبول کر۔ قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اوپر لکھا ہے ایک جملہ آپ پڑھ لیں، پرستوں کا، ہاں، موحدین کا مرکز بنا، قبول کر تو ہماری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، نیچے کیا لکھا ہے؟ دعاؤں کا، جاننے والا ہے، دل کے حال کا، دلوں کے حال بھی تو جانتا ہے، دعاؤں کو تو سنتا ہے، قبول کر۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین، بنا دے تو ہمیں مسلمان، نیچے کیا لکھا ہے؟ اوپر بھی لکھا ہے جملہ، نیچے بھی ہے، موحدین بنا، مسلمین، موحدین، مخلصین، خاضعین، لا کا از خازن، تفسیر خازن والا لکھتا ہے ہمیں مخلص بھی بنائے رکھنا، مخلص بھی، موحد بھی، اور عاجزی کرنے والے تیرے، اور اوپر بھی لکھا ہے موحدین مخلصین لک لا نعبد الا ایاک، از کبیر، تفسیر کبیر میں ہم تیری ہی عبادت کریں، مخلص بن کر، موحد بن کر، یہ مسلمین کے معنی آ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ لَکَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امت مسلمت، اللہ کا ایک جماعت جو فرما برداری کرنے والی ہو تیری، موحدہ جماعت، کیا نیچے لکھا ہے؟ موحدہ جماعت بنا، وَأَرِنَا، اور دکھا دے تو ہمیں، دکھانے کا مطلب نیچے لکھا ہے، علمنا، تعلیم دے، سکھا تو ہمیں، مناسکنا، ہمارے مناسک، کیا مطلب نیچے کیا لکھا ہے؟ حج کے قاعدے، حج کیسے کرنی ہے، ہمیں حج کے اللہ احکام سکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور رجوع رکھ تو ہم پر، رجوع رکھ تو ہم پر رجوع رکھ۔ آگے، انکا، بے شک تو، انتا تو، التواب، توبہ قبول یعنی رجوع کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وبعث، بھیج دے، اور بھیج دے تو، فیہم، ان میں، رسولاً، عظیم پیغمبر، تنویر برائے تعظیم، عظیم پیغمبر، منہم، ان میں سے یعنی انسانوں میں سے ہو، کسی اور جنس کا نبی نہ ہو۔ نیچے لکھا ہے بشریت رسول کا مسئلہ ثابت۔ یتلو، فریضہ اول، اس پیغمبر کا پہلا فریضہ کیا ہو؟ تلاوت کرے ان کے سامنے، آیاتی کا، آپ کی آیتوں کی، نمبر 2 نیچے لکھا ہے نا،
دوسرا فریضہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دے ان کو کتاب کی والحکمت نیچے لکھا ہے سوم پیغمبر کا تیسرا فریضہ اور حکمت کی تعلیم دے حکمت سے مراد سنت ہے حکمت سے مراد سنت ہے وَيُزَكِّيهِمْ چوتھا فریضہ اور ان کو پاک کرے کس سے نیچے کیا لکھا ہے عن الشرک جلالین کا حاشیہ آپ نے جلالین پڑھنی ہے عربی تفسیر ہے ٹھیک ہے چھٹے درجے میں پڑھائی جاتی ہے جلالین اور ان کو پاک کرے پیغمبر کے کتنے فریضے آ گئے 4 تلاوت تعلیم کتاب کی سنت کی اور تزکیہ ٹھیک ہے تلاوت تعلیم اور سنت اور تزکیہ 4 کام اللہ کے پیغمبر کا فریضہ ہے پیغمبر کا کیا ہے فریضہ ہے اور ہر مبلغ معلم مرشد کا فریضہ یہ 4 ہے ہر مرشد ہر ٹیچر ہر معلم مدرس 4 کام اللہ نے ذمہ لگائے لوگوں کو قرآن کے الفاظ سکھائے ناظر پڑھے حفظ کروائے تلاوت دوسرا تعلیم معانی اور تفسیر بتائے تیسرا حکمت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دے اور تیسرا تزکیہ پاک کرے قرآن کے ذریعے لوگوں کے عقائد ٹھیک کرے اعمال ٹھیک کرے دل پاک کرے تزکیہ قرآن کے ذریعے کیا کرے 4 سزائیں 4 کام نہیں کرے گا تو کتنی سزائیں 4 سزائیں ذرا یہ حوالہ دیں آپ صفحہ نمبر 64 کی پہلی سطر دیکھیں ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اور خریدتے ہیں اس کے ساتھ مول تھوڑا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار یہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ مسئلہ چھپاتے ہیں وہ پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں ایک سزا آ گئی وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ دن 2 سزا کلام سے مراد ہے محبت والی کلام ویسے کلام تو اللہ کرے گا 2 سزائیں تیسرا وَلَا يُزَكِّيهِمْ اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا چوتھی سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے دکھ دینے والا واپس آؤ سبق پر ہر مبلغ کے 4 فرض جو 4 پورے نہیں کرے گا کتنی سزائیں 4 سزائیں سبق پر آئیے اچھا اس کے ساتھ ایک ملتی جلتی آیت آگے کھڑی ہے دوسرے پارے میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا اور 4 فرض آگے 4 فرض کھڑے ہیں نا اس آیت میں بھی ہر معلم کے 4 فرائض اور اس آیت میں بھی ہر مبلغ کے 4 فرائض 4 کام کرنے ہیں ہر مبلغ واعظ مدرس نہیں یہ 4 ڈیوٹیاں ہیں 4 ذمہ داریاں ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے اللہ نے جو نہیں کرتا اس کی سزائیں بھی کتنی رکھی ہے 4 سزائیں رکھی ہے اب سبق پر انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو اللہ غالب حکمت والا ہے میری دعا قبول کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے صحیفوں میں پڑھا تھا آخری نبی آئے گا تو انہوں نے پھر دعا بھی کر دی کہ انشاءاللہ میں نے کعبہ بنا دیا اب کعبے کو بسانے والا پیارا پیغمبر اس پہ بھیج دے وَمَن يَرْغَبُ اور جس نے منہ موڑا نیچے کیا لکھا ہے ترغیب برائے ایمان پر نبی آخر الزمان کیونکہ وہ متبع ملت ابراہیمی ہے مسئلہ رسالت کیسے ثابت ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ کیوں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں آپ کی ملت کے کیا ہے پیروکار ہے تو اس لیے آپ کی رسالت پر تم کیا لے آؤ ایمان لے آؤ تو آپ کی رسالت کا مسئلہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا وَمَن يَرْغَبُ اور جس نے منہ پھیر دیا اب ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اِلَّا مَنْ صَفِيَا مگر وہ بندہ منہ پھیرے گا صافیہ کا معنی اوپر لکھا ہے صافیہ کے اوپر کیا لکھا ہے
احمق بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہ منہ پھیرتا ہے جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا۔ کس کا معنی؟ آج شیخ الہند، شیخ الہند سے مراد کون ہے؟ محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ الہند سے مراد محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان سے مراد کیا ہے؟ شیخ الہند۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہ بندہ منہ پھیرتا ہے جس نے اپنے آپ کو کیا بنایا؟ احمق بنایا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، اصطفیناہ، ہم نے ابراہیم کو چن لیا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فی الدنیا، دنیا میں۔ کس کے لیے چن لیا؟ نیچے لکھا ہے رسالت کے لیے چن لیا، رسول بنایا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ ابراہیم، فی الآخرہ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ لائق لوگوں میں سے ہوگا۔ ہاں نیچے کیا لکھا ہے؟ لائق، اوپر کیا لکھا ہے؟ یعنی نبوت درجہ رابعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ صالحین میں سے ہوگا۔ آخرت میں کس میں سے ہوگا؟ صالحین میں سے۔ صالحین کا نمبر تو چوتھا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ تو چوتھا درجہ ہے، نبوت کا تو پہلا درجہ ہے، تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو چوتھے درجے میں کر دیں گے؟ پہلے میں ہونا تھا نا، علیہم من النبیین۔ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ تو نبوت میں ہوتا، کس میں ہوتا؟ نبوت میں ہوتا۔ اللہ فرماتے صالحین میں سے ہوگا، صالحین تو چوتھا درجہ ہے، وہ تو عام مومنین کا ہے، تو اس نے لکھا ہے یعنی نبوت۔ صالحین سے مراد نبوت کا درجہ ہے، تو صالحین کا ہم پھر معنی کریں گے اعلیٰ درجہ کے نیک لوگوں میں سے کر دیں گے۔ صالحین کا کیا معنی ہے؟ اور اعلیٰ درجہ نبوت کا ہے۔ بس یہ تعویل ہوگی تو اب معنی بھی فٹ ہو جائے گا۔ تو اس نے لکھا تھا یعنی نبوت، آگے لکھنا تھا اور درجہ رابعہ مراد نہیں ہو، چوتھا درجہ بس صالحین والا مراد نہیں ہے۔ اچھا جی، اس قال، جب کہا، لہو ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے کیا کہا؟ اسلم، جھک جا تو۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا رب العالمین کے سامنے۔ میرے اوپر جو بھی رب کا حکم آئے گا، سر تسلیم خم، جو مزاج یار میں آئے، اللہ کا ہاں جو بھی حکم آئے گا میرا سر نیچا ہوگا۔ سلام۔ اور وصیت کی بیہا، اس کے ساتھ، او اسلم، اس رب کے سامنے جھک جانے کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر پکا رہنے کے لیے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی۔ تو دو امام بنے نبی، دونوں نے اپنے بیٹوں کو کیا کی؟ توحید پر پکا رہنے کے لیے وصیت کی۔ ٹھیک ہے، یا بنیا، جس کا مضمون یہ تھا، نیچے کیا لکھا ہے؟ جس کا مضمون یہ تھا، وصیت کا مضمون۔ اس کو بھی بیٹھ ادھر آ جا، اس طرف آ جا، شاباش۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ، چن لیا، لکم، تمہارے لیے، واسطے تمہارے، الدین، دین کو، فلا تموتن، پس نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، حالانکہ تم فرما بردار۔ تمہاری موت ایمان پر آنی چاہیے، اسلام پر آنی چاہیے، توحید پر آنی چاہیے۔ ہم جب مرتے ہیں تو کیا کیا وصیتیں کرتے ہیں جی؟ فلاں رقبہ فلاں کا ہو گیا، فلاں دکان فلاں کی۔ انبیاء کی وفات کے وقت جو وصیت ہے، دین پہ پکا رہنا۔ بیٹوں کو کیا کہا؟ دین پر، ہم دیندار بنے تو اولاد کو بھی یہ وصیت کریں۔ ہمارے نگاہوں میں دنیا کی محبت ہے، دین کی ہاں، اس لیے ہماری وصیت بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا، پھر ایک سوال ہوا، اب کنتم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دفع شبہ، ایک مخفف لفظ ہے، اس کا عام معنی ہوتا ہے ایک سوال کا جواب۔ دفع شبہ کا معنی ایک سوال کا جواب۔
ٹھیک ہے بولے گی، خیر ہے، ٹھیک ہے۔ دفع شبہ کا معنی ایک سوال کا جواب۔ آپ کو تو غور سے ترجمہ سننا چاہیے۔ 3-4 سالوں کے بعد آپ مسجد میں جائیں گے، صبح اٹھ کر لوگوں کو درس قرآن دیں گے تو آپ کو ایک ایک لفظ میرا یاد آئے گا، یہ بات میری یاد رکھنا۔ جب صبح درس قرآن دیں گے تو آپ کو ایک ایک لفظ یاد آئے گا، قرآن سامنے رکھ کے آپ درس دیں گے۔ دفع شبہ کا معنی ایک سوال کا۔ سوال یہ تھا، یہود نے کہا کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہود نے کہا کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ہمارا جو مذہب ہے یہ ابراہیم علیہ السلام والا مذہب تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم غلط ہو، میں ملت ابراہیمی پر ہوں، میرا جو مذہب ہے وہ مذہب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جھگڑا ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا، یہود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جب فوت ہوئے، یعقوب علیہ السلام جب فوت ہوئے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ تم یہودیت کے مذہب پر پکا رہنا اور کسی مذہب پر نہیں جانا۔ اللہ نے فرمایا عجیب بات ہے، جب ابراہیم علیہ السلام تھے تو اس وقت تو یہودی تھے بھی نہیں، نہ ان کی کتاب تھی نہ ان کا مذہب تھا، انہوں نے کیسے وصیت کی کہ تم اس مذہب پر پکے رہنا؟ نقل واسطے عقل کی ضرورت ہے نا، یہود کا تو عقل ہی نہیں، ایسی بات کی جو بالکل شرع سے جھوٹی ہے، غلط ہے۔ دیکھیں ترجمہ، ام کنتم، اوپر ام کے کیا لکھا ہے؟ کیا تھے تم شہداء موجود اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی۔ اے یہودی، اس وقت تم تھے کہ تم نے وصیت سن لی کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی ہو کہ یہودیت پر پکا رہنا، تم موجود تھے؟ اذ قال، جب کہا حضرت ابراہیم یعقوب علیہ السلام نے لبنی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی، میرے بعد، نیچے لکھا ہے اے من بعد موتی الجلالین، میری موت کے بعد کس کی پوجا پاٹ کرو گے، کس کی عبادت سر پکار کرو گے؟ قالو، بیٹوں نے کہا، نعبدو، عبادت کریں گے ہم، الہ کا، تیرے الہ کی، و الہ آبائی کا، اور تیرے آبا کے الہ کی، یعنی ابراہیم کی الہ کی اور اسماعیل کی اور اسحاق کے الہ کی، الہ واحدہ، الہ ایک۔ پیچھے تھوڑا سا تعدد آ گیا تھا، تیرے الہ کی، تیرے آبا و اجداد کے الہ کی، کہیں زیادہ الہ تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، الہ واحدہ، الہ ایک ہے، الہ ایک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ہی کی فرما برداری کریں گے۔ کس میں؟ نیچے لکھا ہے عقیدہ و عمل میں، عقیدہ میں اور عمل میں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، اب اس کے نیچے پھر یہ ایک سوال کا یہ جواب ہے، نیچے کیا لکھا ہے؟ جواب شبہ، شبہ میری سوال، سوال کا جواب کیا ہے وہ سوال؟ ہمارے بڑے انبیاء تھے، ہمیں کیا پڑھنا؟ انبیاء، ہمارے بڑے آبا و اجداد انبیاء تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم عمل کریں یا نہ کریں ہم تو بخشے بخشائے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ان کے اپنے عمل تھے، تم اپنے عمل کر کے جنت۔ ہاں، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بڑے عالم کا بیٹا ہوں، میں تو بخشا ہوں، مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دین سیکھنے کی۔ جی، پیر کا بیٹا ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، مجھے ایمان عمل کی ضرورت نہیں، میں تو بخشا ہوا ہوں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ہر کوئی اپنے لیے عمل کرتا ہے۔ دیکھیں، تلک امتن، یہ جماعت، قد خلت، تحقیق گزر چکی، انبیاء، لہا ما کسبت، اس جماعت کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم کماؤ گے۔ نسبت سے کام نہیں بنتا، صاحب زادہ ہوں، پیر زادہ ہوں، نانا، نسبت نہیں، اپنا ایمان اور عمل کام آئے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، نہ تم پوچھے جاؤ گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ فَقَالُوا، اوپر کیا لکھا ہے؟ شکوہ۔ یہود و نصارہ نے کہا، یعنی یہود نے اپنی جگہ کہا، نصارہ نے اپنی جگہ کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہدایت اس وقت ملے گی جب یہودیت اختیار کرو گے۔ نصارہ نے کہا نہیں نہیں، نصرانی والا مذہب اپناؤ تب تم کیا بنو گے؟ ہدایت یافتہ۔ یعنی یہود نے اپنا مذہب ہدایت والا سمجھا، نصارہ نے اپنا سمجھا۔ اب دیکھیں ذرا، اور کہنے لگے
کونو ہودا بن جاؤ تم یہودی او نصارا یا نصرانی تہتدو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت پر آ جاؤ گے۔ یہودیت نے اپنے مذہب میں، نصارہ نے اپنے مذہب میں ہدایت سمجھی۔ قل جواب شکوہ نیچے لکھا ہے، اللہ نے جواب دیا کہہ دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم کی جو یکسو تھا، ہدایت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہے، اور اس ملت پر میرا نبی آخر الزمان چل رہا ہے۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے تب ہدایت یافتہ بنو گے۔ ابراہیم حنیف تھا، یکسو، اس کا معنی انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ وما کان من المشرکین، توجہ ہے نا، یہودیوں تمہارے مذہب میں ہدایت نہیں، نصارہ تمہارے مذہب میں ہدایت، کیونکہ تمہارے مذہب میں شرک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قولو، نیچے کیا لکھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا خلاصہ۔ قولو کہو تم آمنا باللہ، ایمان لائے ہیں ہم اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور جو کتاب اتاری گئی ہماری طرف۔ کون سی کتاب ہے؟ اچھا، ہماری طرف تورات اتاری گئی، کیونکہ تم دونوں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ دل میں قرآن کا نور اس وقت اترتا ہے جب پوری توجہ قرآن کی طرف ہو۔ ہماری طرف جو اتاری گئی کتاب وہ قرآن مقدس ہے۔ وما انزل الی ابراہیم، غور سے سنیں، میں پھر آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اور جو کتابیں اتاری گئی ابراہیم، جو کتاب اتاری گئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، اور حضرت یعقوب علیہ السلام والاسباط، اور ان کی اولاد جو نبی گزرے ان پر جو کچھ اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، چاہے کتاب ہو چاہے معجزات ہو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، وما اوتی النبیون، اور جو دیے گئے نبی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں تفریق مانتے ان میں کسی ایک کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی ہی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ دو باتیں سمجھانی ہیں۔ پہلی بات، ہمارا ساری کتابوں پر ایمان ہے، اور سارے نبیوں پر بھی ایمان ہے۔ پہلی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان، اور قرآن پر بھی ہمارا ایمان۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تورات پر بھی ایمان، انجیل پر بھی ایمان، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ جب ایمان ساری کتابوں پر ہے تو پھر ساری کتابوں کے مطابق ہم زندگی گزارے، جبکہ ہم تو صرف قرآن۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی کتابوں پر اجمالی ایمان، قرآن پر تفصیلی ایمان ہے۔ اب اجمالی کا کیا مطلب؟ اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جو کتابیں تھیں، جو مذہب تھے، جو صحیفے تھے، اپنے دور میں سچے تھے، اب ان کا زمانہ ختم ہو گیا، وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اور قرآن پر تفصیلی ایمان، تفصیلی کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک ہدایت اور ایمان اور عمل اس قرآن کے مطابق چلے گا۔ اور جو سابقہ میں سے عمل باقی ہے اس پر تفصیلی، یعنی پوجے کام میرے پیچھے ملت ابراہیم کے کیا ہے جی، وہ ساری پچھلی کتابوں میں جو مسئلہ توحید کا تھا، رسالت کا تھا، آخرت کا تھا، وہ سارا قرآن میں آ گیا۔ تو قرآن پر چلنے میں گویا ان کے مضامین تو آ گئے، لیکن اصل اتباع تو قرآن کی ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو احکام آئے پچھلی، مطلب نماز ہر امت میں نماز تھی، یا قربانی بھی ہر امت میں تھی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، قربانی بھی تھی، لیکن اس کے پھر آگے کچھ تفصیل میں فرق ہے، باقی نفس حکم میں وہ برابری ہے، لیکن ہم تو ان پر عمل کرتے اس وجہ سے کہ ہمیں قرآن نے بتایا، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے، ہم نبیوں میں لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے، ہم کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، تفریق تو کرتے ہیں جی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شان سارے نبیوں سے زیادہ مانتے یا نہیں مانتے؟ تو پھر تفریق تو ہو گئی۔ سوال سمجھ آئے؟ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں،
ان کو یہ بھی تفریق ہو گئی. انبیاء سارے شان والے، سارے عزت و احترام والے، سارے نبی مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی چنے ہوئے، لیکن ان سارے نبیوں کے صف میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور پھر ان 5 میں سب سے زیادہ شان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو شان میں تفریق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور خود قرآن بھی کرتا ہے. 3 پارہ شروع سے پڑھیں. تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، بعض پر ہم نے بعض کو کیا دی؟ فضیلت دی. لیکن اس آیت میں کیا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، تفریق نہیں کرنی، جبکہ دوسری آیت بھی تفریق کرتی ہے اور ہم بھی تفریق کرتے ہیں. حدیث میں بھی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ولد آدم، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم اور آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر. تفریق تو ہو گئی. اس کا جواب سمجھو، تفریق کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نبیوں پر ایمان رکھنا اور کچھ نبیوں کو نبی نہ ماننا. تفریق کا معنی سمجھ آیا؟ کچھ نبیوں پر ایمان رکھنا اور کچھ نبیوں پر نہ رکھنا، یہ تفریق نہیں کرنی. بات سمجھ آ گئی؟ عظمت کی بات نہیں تفریق میں، شان کی بات نہیں ہے، عظمت کی بات نہیں، اس میں تو تفریق ثابت شدہ ہے. تفریق ہم کسی پیغمبر کے درمیان نہیں کرتے. تفریق کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کو مانے کسی کو نہ مانے، ایسا ہم ایک نہیں کرتے. بات سمجھ آ گئی؟ جو یہود ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے اور امام الانبیاء کو بھی نبی نہیں مانتے تھے. نصارہ وہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو یہ تفریق نہیں کرنی، اس تفریق سے منع کیا گیا ہے. آؤ سبق پر. اس آیت میں نے 2 باتیں کر دی، ایمان کا کیا مطلب ہے اور تفریق کا کیا مطلب ہے. فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر ایمان لائیں وہ یہود و نصارہ یا کوئی بھی ہو، اگر ایمان لے آنا چاہے، تورات کے مطابق ہوگا، انجیل کے مطابق ہوگا، یا موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے مطابق ہوگا، کس کے مطابق ہوگا؟ آخر کوئی نمونہ بھی تو ہونا چاہیے. اب دیکھیں، پس اگر ایمان لائے وہ بمثلی ساتھ مثل ما انتم، جو ایمان لائے ہو تم ساتھ اس کے. فرمایا اگر ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان لانے کا مسئلہ ہے، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لو، ان جیسا ایمان لے آؤ. دیکھیں ذرا، نیچے لکھا ہے ایمان صحابہ جیسا ایمان. جس طرح صحابہ نے میرے نبی کو مانا، قرآن کو مانا، تم بھی ایسا. اللہ نے صحابہ کو امت کے لیے، اللہ نے صحابہ کو امت کے لیے ایمان کا معیار قائم کر دیا. ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں لوگ، وہ تو ایمان کا معیار ہے. جب تک صحابہ جیسا ایمان نہیں لائیں گے، ایمان بھی قابل قبول نہیں. اچھا جی، فقد اہتدوا، بس تحقیق ہدایت پر آ جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. انہوں نے کہا تھا یہود و نصارہ بنو گے تو ہدایت یافتہ بنو گے. اللہ نے فرمایا میرے محمد کے صحابہ جیسے مومن بنو گے تو ہدایت یافتہ بنو گے. فقد اہتدوا وان تولوا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا. نیچے کیا لکھا ہے؟ فلا جزا مقدر ہے. ان تولو، ان شرطیہ ہے، اس کی جزا مقدر ہے. اگر تم نے صحابہ جیسا ایمان لانے سے منہ پھیر دیا تو فلا، تعجب نہ کرو، تعجب نہ کرو. فانما هم فی شقاق، سے علت وجہ ہے کیونکہ وہ ہیں مخالفت میں. وہ کس میں ہیں؟ مخالفت میں. مخالفت کرتے ہیں میرے نبی کی، میرے نبی کے دین کی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فا میں نے پس، سین میں نہ ان قریب، یکفی میں نہ کافی ہے، کا ترجمے پر غور کرنا. فا میں نہیں پس، سین میں نہ ان قریب، یکفی، یکفیو، یکفی، کافی، کفایت کرے گا، کافی ہوگا. کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کا کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم ان کی طرف سے، اللہ، پس ان قریب کافی ہوگا میرے نبی آپ کو ان کی طرف سے اللہ. لفظی معنی میں نے بتا دیا آپ کو. اللہ نے اپنے نبی سے کہا، وہ صحابہ جیسا ایمان نہیں لے کر آتے، چھوڑ دو، مخالفت میں ہے، مخالف ہے، مخالفوں کی پرواہ نہیں کرنی، مخالفوں کی پرواہ نہیں کرنی. دعوت و تبلیغ کا کام چلتا رہے گا.
میرے نبی ان کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے آپ کو اللہ کافی ہے. حضرت عثمان شہید ہوئے تو یہی لفظ پڑے. ہاں یہ لفظ زبان پر تھے، بس یہی لفظ تھے، یہی صفحہ تھا. یہ لفظ حضرت عثمان پڑھ رہے تھے تو انہوں نے حضرت عثمان کو جب شہید کیا، لوہے کی لٹھ پیشانی پہ ماری تھی، حضرت عثمان کے پسینے سے خون کا فوارہ نکلا تھا اور یہ سر نیچے ہو گیا، اور یہ جو ماتھا تھا یہ قرآن کے صفحے پہ جا گرا. اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ قیامت کے دن قرآن کی اوراق شہادت عثمان کی گواہی دینے کے لیے آئیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہ اللہ سننے والا ہے. وَهُوَ کے نیچے علت لکھا ہے، پہلے جملے کی علت ہے. علت کا معنی میں نے کل بتایا تھا، کیا علت کا معنی؟ وجہ. اللہ آپ کو کیوں کافی ہے میرے نبی؟ کیونکہ وہ سنتا ہے اور العلیم جانتا ہے. نصارہ جو تھے نا، نصارہ، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا یا نصرانی مذہب قبول کرتا اس کو یہ زرد رنگ میں نہلاتے تھے. زرد رنگ میں یہ نشانی ہوتی تھی، نشانی بھئی یہ ہمارے مذہب میں آ گیا. اللہ نے فرمایا ان رنگوں سے کچھ نہیں ہوتا، جتنے یہ رنگ کر لو، سبز رنگ کر لو یا سیاہ رنگ کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. جی سبز رنگ ہو جائے یا سیاہ، اس سے نجات نہیں ہوتی. توحیدی رنگ اپناؤ، توحیدی رنگ. یہ دیکھیں ذرا انداز. صبغت اللہ، سامنے ایک حاشیے میں کیا لکھا ہے؟ کو زرد رنگ میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے الان سارا نصرانیا خالصا، اب یہ خالص نصرانی بن گیا. اور جس طرح ہمارے ہاں پگڑی کا رواج ہے، پگڑی رکھی سر پہ، اب یہ عالم بن گیا ہے. رکھتے ہیں نا دستار، یا حافظ کے سر پہ پگڑی رکھ، اب یہ کیا بن گیا؟ قاری بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتے تھے؟ رنگ کرتے تھے زرد، اب یہ خالص نصرانی بن گیا. اللہ کا رنگ، صبغت اللہ کے اوپر ایک لفظ ہے قبلنا، ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا. تم یوں کہو ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا، مراد توحید کا رنگ ہے. ومن احسن، اور اس سے بڑھ کر اور کون اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے، صبغہ ازرو رنگ کے، جس کو اللہ کی توحید کا رنگ لگ گیا، اس سے بہتر کیا رنگ ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی ہی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. یہ ہے خالص رنگ، اسی ہی کے لیے عبادت کرتے. کل، اب پہلے تو اللہ پیار سے سمجھاتا رہا، اب زجر ہے. زجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ، ڈانٹنا. تھوڑا کوڑی کے گل کرنی، غصہ تھوڑا سا ڈانٹ کر، ڈانٹ. کہہ دو اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں. یہود و نصارہ کا ہمارے نبی سے جھگڑا اللہ کی ذات میں تھا یا اللہ کی توحید میں تھا؟ اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، توحید اللہ عز مدارک. یہ تفسیر ہے، عربی تفسیر ہے، تفسیر مدارک. اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتے ہو. وہ حالیہ، حالانکہ وہ اللہ ربنا ہمارا رب ہے، اور ربکم تمہارا رب. جب ہمارا تمہارا رب اللہ ہے تو پھر اس کی توحید میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی ہی کے لیے خالص کرنے والے ہیں. شرک سے دین کو، نیچے لکھا ہے شرک سے ہمارا دین خالص. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد جو نبی بنے تھے علیہم السلام، کانوا ہودا، وہ نبی مسئلہ کے یہود پر تھے، او نصارا، یہ نصارا پر تھے. تمہارا یہ دعویٰ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. قل، کہہ دو، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن کاتما، جو چھپاتا ہے شہادتا، گواہی، اندہ من اللہ، تورات میں گواہی لکھی ہوئی ہے، آخری نبی سچا نبی ہے، باقی کتب میں تم چھپا رہے ہو. نیچے کیا لکھا ہے، شہادت التورات
والانجیل علی الانبیاء کانوا علی التوحید از کبیر. تفسیر کبیر امام رازی رحمہ اللہ کی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تورات کی شہادتیں موجود ہیں، انجیل کی شہادتیں موجود ہیں انبیاء پر کہ وہ سارے کے سارے اللہ کی توحید بیان کرتے تھے. سارے نبیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. تمہارے مذہب میں تو شرک ہے، یہود کے مذہب میں بھی اور نصارہ کے مذہب میں بھی. ٹھیک ہو گیا. فَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ نہیں ہے بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ امت تھی علماء اولیاء کی، قد خلط گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے جو تم کماؤ گے نسبت کام نہیں آئے گی، کمائی کام آئے گی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم نہ پوچھے جاؤ گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. تم اپنا نبھاؤ گے اور وہ اپنا. ٹھیک ہو گیا.